حسد کی دو قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی دل میں حسد کرتا ہے لیکن فوراً اس کو جھٹک دیتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، تو اللہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کو اچھا سمجھا جائے گا کہ بحیثیت انسان اس کے دل میں حسد آیا ہے، فوراً اس کو جھٹک دیا ہے۔ حسد کا گناہ اور حسد کی سزا اس وقت ہوتی ہے جس وقت باقاعدہ اظہار کرے، مختلف عنوان سے اظہار کرے، کبھی اس کی غیبت کرے، کبھی اس کا تذکرہ کرے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، فلاں چیز دینے، ایسے لوگوں کو نعمت دینی نہیں چاہیے تھی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں آپ نے نعمت دے دی۔ تو گویا کہ حسد اگر دل میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کہتا ہے، اور اگر حسد انسان اظہار کر دے تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ کہے ٹھیک ہے۔ حسد سے بچ کیا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے علمی طریقہ ہے اس کا، ایک عملی طریقہ ہے۔ علمی طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سوچے کہ دینے والا تو اللہ ہے، جب میں اس کے ساتھ حسد کر رہا ہوں تو گویا اللہ پر اشکال کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو کہ آپ نے کیوں دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ پر اشکال کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اگر اس کو ایک چیز مل گئی ہے تو انسان سوچے میں بھی محنت کروں گا مجھے مل جائے۔ پھر انسان یہ سوچے کہ میرا وہ رشتہ دار ہے، یہ دوست ہے، یہ مومن ہے، یہ میرے علاقے کے رہنے والا ہے، میری گلی محلے کا ہے، میرے محلہ میں رہتا ہے، میرے شہر میں رہتا ہے، اگر وہ محنت کر کے یہ کام کر سکتا ہے تو مجھے حسد کی بجائے محنت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچ و بچار ہو تاکہ انسان بجائے اس کے کہ حسد کرے وہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں بھی اس نعمت کا اہل بن جاؤں، میں بھی اس نعمت کے بارے میں جو ہے وہ کام کر سکوں، میں بھی اس نعمت کو حاصل کر سکوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ۔ جب انسان میں کنجوسی آ جاتی ہے نا تو نعمت بھی اس کے پاس نہیں ہوتی، جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو حقد اور کینہ کی بیماری سے بچاؤ۔ جب یہ کینہ کی بیماری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو غضب سے محفوظ فرماؤ۔ جب انسان ناراض ہو جاتا ہے تو اس وقت حسد کی طرف آتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو حسد سے بچائے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں تیاری کرو اس صفت کے حصول کی جس کی وجہ سے حسد کر رہے ہو، فکر کرو، تدبر کرو کہ میں اس صفت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں جس صفت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تکبر کر رہا ہوں، حسد کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو تیار کرو اس لیے کہ وہ حاصل کر سکو، اور اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں جھک جاؤ۔ صرف دعائیں نہ کرو، صرف یا اللہ نہ کرتے رہو، بلکہ دعا بھی ہو دعا بھی ہو۔ ادھر محنت کرو اس نعمت کے حصول کے لیے، ادھر دعا کرو، اور کبھی یہ تصور نہ کرو کہ یا اللہ یہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے، وگرنہ یہ آپ کی تباہی کا موجب ہوگا، بلکہ یہی کہو کہ یا اللہ اس کے پاس رہ جائے، مجھ پر بھی احسان فرما اور یہ نعمت جو ہے وہ میرے اندر آ جائے۔ گویا کہ اصل میں ایک صفات ہوتی ہیں صفات رذیلہ، جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، اور ایک صفات ہوتی ہیں صفات فضیلہ، جس کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اپنے اندر صفات رذیلہ جیسے بخل ہے، کنجوسی ہے، کینہ ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں، قوت غضبیہ ہے، حرص ہے، طمع ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائے تاکہ ان کی وجہ سے صفات رذیلہ سے بچ جائے اور صفات فضیلہ کے ساتھ انسان جو ہے وہ یہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عملی طور پر انسان جو ہے وہ کیا کرے تاکہ یہ حاصل کر سکے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں ان المومن، مومن کبھی بھی دوسرے شخص کی نعمت کو ختم کرنے کے لیے حسد نہیں کرتا، بلکہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے تاکہ وہ نعمت خود حاصل کر سکے جو نعمت اس کے ساتھی کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسرا فرمان ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، آپ کی جو اپنی حالت ہے
خواہ غربت کی حالت ہے، ذہن زیادہ کام نہیں کرتا اور کوئی کمی پائی جاتی ہے، آپ کو اس حالت پر راضی رہنا چاہیے، کہنا چاہیے یہ میرا اپنا کیا کرتا ہے کہ میری یہ حالت ہے، میں اگر محنت کرتا میں بھی آگے بڑھ جاتا، میں اگر مشقت کرتا تو میں بھی آگے بڑھ جاتا، میں اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا تو آگے بڑھ جاتا، میں اللہ کی عبادت کرتا تو آگے بڑھ جاتا، میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا تو آگے بڑھ جاتا۔ تو جب انسان اپنی حالت پر راضی ہو اور اس کے بعد محنت کرے تو حسد کبھی اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ جب آپ اپنی حالت پر راضی نہیں ہیں تو کبھی سوچا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر راضی نہیں ہیں۔ یہ حالت تو آپ کی وجہ سے جو بنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ حالت بنی ہے، آپ کمزور بن گئے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ کو چاہیے کہ اللہ پر اشکال نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ اس شخص نے کس قدر محنت کی ہے، میں نے کیوں نہیں محنت کی۔ بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 بیٹیاں تھیں اور بہت بڑے عالم دین کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا، بیٹا نہیں تھا، دعائیں کرتا تھا وہ۔ تو بعد میں اللہ نے پیدر پہ 4 بیٹے دے دیے، 9 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے ہو گئے، ایک ہی بیگم سے تو 13 بچے ہو گئے۔ ان میں ایک بچہ ان کا جو ہے مجسٹریٹ تھا، یہاں لاہور میں بھی رہا ہے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو فوت ہو گیا تو اس کی ماں بیان کر رہی تھی، شور کر رہی تھی، اپنے گھر میں بڑے امیر آدمی تھے، یا اللہ میں ہی رہ گئی تھی کہ میرا بچہ آپ نے لینا تھا، آپ کو اور کوئی بچے کسی کے نہیں ملے، حالانکہ 4 بچے ہیں، اگر ان میں سے ایک لے لیا ہے، 9 بیٹیاں بھی ہیں۔ تو وہ اشکال کر رہی تھی، تو عالم دین نے بڑی ڈانٹ پلائی ان کو کہ اللہ پر اشکال کر رہی ہو تو اللہ باقی بیٹے بھی لے لے گا، کچھ بھی نہیں لے گی۔ پھر اس نے توبہ کی۔ تو در حقیقت اللہ پر اشکال کرنا انسان کو ڈبو دیتا ہے۔